بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقدار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ فہم جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھیں داؤد علیہ السلام بھی تو نبی ہیں اور شان والے پیغمبر، اور اتنا اللہ نے ان کے آواز میں درد رکھا تھا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو اوپر اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ ذکر کرتے تھے تو اللہ کے سامنے جو پہاڑ ہیں نا وہ پہاڑ بھی ذکر میں شریک ہوتے، جواب دیتے تھے، اتنا شان ہے۔ لیکن فیصلہ بیٹے کا زیادہ صحیح ہے، تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں نا یہ انعام الہی ہے، انعام خدا بندی ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرمائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ اصل میں خدا کی شان ہے، دونوں کے بچے جو تھے نا وہ 2-2 3-3 دن کے تھے۔ رات کو بگیاڑ آیا، ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، اٹھی تو بچہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا خدا کی بندی میرا بچہ، کہا نہیں تمہارا بچہ بگیاڑ لے گیا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ اب جناب اسے لڑائی کرتی ہے، یہ نکلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے فیصلے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کے بیان سنے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی عورت جو تھی نا وہ بڑی تیز ترار تھی، اس نے ایسے انداز میں دھواں دھار رونا شروع کیا اور تقریر کی کہ حضرت داؤد بھی متاثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا بچہ ہی سیکھا، یہ اتنا رو رہی ہے، کیونکہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے نا ان کو، شریف آدمی کو بڑے نا وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، بھول جاتا ہے، اور جو جھوٹے ہیں ان کا درات دل کام یہی ہے، عدالت کا دل میں رو بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت داؤد نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کے حق میں جو جھوٹی ہے۔ دونوں باہر نکل آئے، وہ خوش ہو گئی اور جو صحیح ماں تھی وہ رو رہی تھی۔ آگے حضرت سلیمان مل گیا، انہوں نے کہا کیا بات، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا اس طرح واقعہ ہوا ہے، ہم سفر میں تھے، اس کا بچہ بگیاڑ لے گیا، اس نے میرا بچہ زبردستی اٹھا لیا۔ اب حضرت داؤد نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، جو میں حقیقی ماں ہوں، میں روتے ہوئے جا رہی ہوں، اور میں نہیں واپس آؤ پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ آئے کہنے لگے ابا جان میں ان کا فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دو۔ آپ نے خادم سے کہا ایسا کرو کہ جلاد کو کہو کہ نمدہ چمڑے کا نیچے بچھانے کے لیے بھی، جس کو قتل کرتے تھے نا نیچے چمڑا بچھا دیتے تاکہ خون جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھیلے، وہ بھی دے آئے۔ 1 منٹ میں جلاد، بادشاہ تھے دونوں، 1 منٹ میں جلاد بھی آ گیا، نمدہ بھی بچ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اس بچے کو اس پر بٹھاؤ اور اس کو باقاعدہ نشان لگاؤ درمیان میں، اور این درمیان میں تلوار سے 2 ٹکڑے کر دو، 1 ٹکڑا اس کو دے دو، 1 اس کو دے دو، کوئی خالی نہ جائے ہمارے دروازے سے۔ وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ چیخ پڑی، اس نے کہا حضرت مہربانی کریں بچہ اسی کو دے دے، میرا ہے ہی نہیں، میں دعویٰ ہی واپس لیتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ بچہ اگر قتل ہو گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا بگڑے گا، اس کا تو بچہ ہی نہیں ہے، اگر زندہ رہے گا تو کبھی ماں ہوں دیکھ تو لوں گی، چلو کسی تو حضرت سلیمان نے فرمایا بچہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ نہیں جھوٹ بولتی ہو،
انہوں نے کہا میں چونکہ ابا نے فیصلہ کیا ورنہ میں تمہیں جیل میں ڈال کے تیری زندگی ختم کرا دیتا. جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کے بچے اٹھاتی ہے زبردستی. تو یہ ایک فہم ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں عطا فرما دے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں شان والے، لیکن اللہ نے جو حضرت ابو بکر کو فہم دیا، جو حضرت عمر کو فہم دیا، جو حضرت ابن عباس کو فہم دیا، جو ابی ابن کعب کو فہم دیا، جو زید ابن ثابت کو فہم دیا، وہ کسی اور کو نہیں. اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن جو اللہ نے ذکا اور فہم اور سمجھ امام کو اللہ کی شان ہے. بڑا عجیب واقعہ ایک آتا ہے کتابوں میں کہ حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب، اور امام شافعی اور امام سفیان ابن عیینہ اور امام اوزاعی اور یہ بڑے بڑے لوگ، یہ سب حج پہ آئے ہوئے. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا امام صاحب اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بھئی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ یہ حدیث ہے حضور پاک کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو کہ بس امام کا پڑھنا کافی ہے. ہم آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ تم ہماری مان لو. اس وقت ضد تو نہیں ہوتی تھی نا. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تو حاضر ہوں، لیکن تم 4 آدمی ہو، میں 1 ہوں. پہلے تم فیصلہ کرو کہ تمہارا بڑا کون ہے جو مناظرہ کرے گا. 1 آدمی کرے نا، اب 4 سے میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا جی امام اوزاعی کریں گے. انہوں نے کہا امام اوزاعی اگر ہار گئے تم سب ہار جاؤ گے. انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا اگر جیت گئے تم سب جیت جاؤ گے. بالکل. انہوں نے کہا مناظرہ تو ہوگی، آپ کس بات کا مناظرہ کریں؟ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر امام اوزاعی کی ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی؟ سب چپ کر کے بیٹھ گئے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی قوت استدلال دی ہے. یہ انہوں نے فرمایا مسجد کا یہ ستون ہے نا، اگر مثال کے طور پر کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا. لیکن اس وقت اختلاف ہوتے تھے دین کے علم کے لیے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں ہوتے تھے. امام شافعی اب دیکھیں نا، خود امام شافعی فاتحہ کا قائل ہے. اس کے نزدیک تو سری جہری ہر نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہے. اچھا امام صاحب جو تھے امام شافعی اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، تم تو سن سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. رمضان المبارک میں ہر رات امام شافعی ایک قرآن کا ختم کرتے تھے. امام صاحب ذرا لمبی قرات کر لیں تو تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. کہتے ہیں دوسری مسجد دیکھو جی، یہاں تو امام صاحب کو بریک لگے ہوئے ہیں. وہاں چلو جہاں 1 سپارہ بھی پڑھا جائے اور آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں بھی ہو جائیں. اور ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ حافظ بڑے ہیں، بس تعلمون یعلمون کا پتہ لگتا ہے، اور کوئی پتہ لگتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. بہرحال تو امام شافعی تو بڑے سخت تھے نا اس مسئلے میں. ان کے نزدیک سیدھی جاری حال میں تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے. جب نماز کا کوئی وقت سفر میں بھی ہو جاتا کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھاؤ. آپ بغداد میں تشریف لائے، میں بھی الحمدللہ بغداد میں گیا ہوں، اور میں نے بھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مدرسہ دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی قبر بھی دیکھی ہے، اور میں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی دیکھی ہے بغداد کے اندر جو زیارات تھیں الحمدللہ. تو وہاں جب گئے تو اس مسجد میں جو قبر کے ساتھ مدرسہ اور مسجد ہے امام صاحب کی، وہاں نماز کا وقت ہوا تو جلدی سے امام شافعی مصلی پہ کھڑے ہو گئے.
تو طالب اور شاگرد اور سب حیران ہو گئے کہ امام صاحب تو نماز پڑھاتے نہیں، آج کیا شوق ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اتنے بڑے متقی آدمی کے پیچھے۔ جب نماز ہو گئی شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو خلاف واقعہ آپ نے نماز پڑھائی، فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے، اور میں اگر مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کے قول کی مخالفت کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا، امام کی فاتحہ میں کسی کا جھگڑا نہیں، فاتحہ پڑھنی۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے، اختلاف مجتہدین کے درمیان میں بھی ہوا ہے، تابعین کے درمیان بھی، لیکن وہ اختلاف ذاتی اغراض کے لیے نہیں تھا، وہ اختلاف علمی ہوتا تھا۔ علمی بحث ہے، ایک آدمی کی سمجھ میں یوں ہے، ایک کی سمجھ میں یوں ہے۔ اسی اللہ فرماتے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو فہم خاص عطا فرمایا۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته.